مسلمانوں کی مدینہ ہجرت۔ حق جل وعلا کی یہ سنت ہے کہ جب حضرات انبیاء و مرسلین کے منکرین اور مکذبین کا انکار اور تکذیب حد سے گزر جاتی ہیں اور ان کے اصحاب اور متبعین پر مصیبتوں کی کوئی انتہا باقی نہ رہتی، حتیٰ کہ پیغمبر ان کی اصلاح سے تقریباً نا امید ہو جاتے ہیں، تب اللہ عز و جل کی نصرت اور مدد نازل ہوتی ہے، کما قال تعالی أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ ترجمہ: کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں بلا مشقت داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم نے پہلے لوگوں کی طرح مشقت نہیں اٹھائی؟ پہلے لوگوں کو تنگی پیش آئی اور اتنے ہلائے گئے کہ رسول اور اہل ایمان یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت ان کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد اور نصرت قریب آ گئی ہے، اور فرمایا حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔ ترجمہ: یہاں تک کہ انبیاء کرام نا امید ہو گئے اور ان کو یہ خدشہ ہوا کہ مبادا لوگ یہ خیال کریں اور گمان کریں ہم سے غلط کہا گیا، اس وقت ہماری مدد ان کے پاس پہنچی۔ اسی طرح جب آپ کی اور آپ کے اصحاب کی مصائب انتہا کو پہنچ گئیں، تب جاءہم نصرنا کا مصداق ظاہر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور امداد آ پہنچی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو آپ کی اور آپ کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے مدینے سے بھیجا۔ وہ آئے اور آپ کے دست مبارک پر آپ کی نصرت و حمایت کی بیعت کر کے واپس ہوئے۔ فرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جس طرح نبوت کی ابتدا رؤیا صالحہ یعنی سچے خواب سے ہوئی، اسی طرح ہجرت کی ابتدا بھی رؤیا صالحہ سے ہوئی۔ ابتداءً حضور کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی، مقام کا نام نہیں بتلایا گیا، بلکہ اجمالاً صرف اتنا دکھلایا گیا کہ آپ ایک نخلستان کھجور والی سرزمین کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو خیال ہوا کہ شاید وہ مقام یمامہ یا حجر ہو۔ آپ اسی تأمل اور تردد میں تھے کہ وحی الہی نے مدینہ منورہ کی تعیین کر دی۔ تب آپ نے بحکم الہی حضرات صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ کے مکمل ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی پوشیدہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی نے مع بیوی اور بچے کے ہجرت کا ارادہ فرمایا، مگر ہجرت کرنا بھی کوئی آسان نہ تھا۔ جو ہجرت کا ارادہ کرتا قریش سد راہ ہوتے اور پوری کوشش کرتے کہ ہجرت نہ کرنے پائے، ورنہ اپنے جور و ستم کا تختہ مشق کس کو بنائیں گے۔ چنانچہ جب ابو سلمہ مع بیوی اور بچے کے ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور اونٹ پر کجاوا بھی کس دیا اور بیوی اور بچے کو اس پر سوار بھی کر دیا، اس وقت لوگوں کو اطلاع ہوئی۔ ان کی بیوی ام سلمہ جو کہ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام المومنین بنی کہ رشتہ داروں نے یہ کہا کہ تم کو اپنے نفس کا اختیار ہے، لیکن ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے، اور یہ کہہ کر ام سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ اور ادھر سے ابو سلمہ کے رشتہ دار آ پہنچے اور یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ام سلمہ کی گود سے چھین لیا۔ ماں اور باپ اور بچہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تنہا مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوتی تو میں ابطح میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ جب اسی طرح 1 سال گزر گیا تو میرے بنی الاعمام میں سے ایک شخص کو مجھ پر رحم آیا اور بنی المغیرہ سے یہ کہا، کیا تم کو اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا؟ اس پر بنی المغیرہ نے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور بنی الاسد نے میرا بچہ واپس کر دیا۔
میں نے بچے کو گود میں اٹھایا، اونٹ پر سوار ہو کر تنہا مدینہ کا راستہ لیا۔ جب مقام تنعیم پر پہنچی تو عثمان بن طلحہ ملے۔ تنہا دیکھ کر پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا لا واللہ الا اللہ و بنی ھذا، یعنی خدا کی قسم کوئی نہیں مگر اللہ تعالیٰ اور میرا یہ بچہ۔ یہ سن کر عثمان کا دل بھر آیا، اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے ہو لیے۔ جب منزل آتی تو اونٹ بٹھلا کر خود پیچھے ہٹ جاتے، جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو دور لے جاتے اور ایک درخت سے باندھ کر اس درخت کے سائے میں لیٹ جاتے، اور جب روانگی کا وقت آتا تو اونٹ لا کر کھڑا کر دیتے اور خود پیچھے ہٹ جاتے اور یہ کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ جب سوار ہو جاتی تو مہار پکڑ کر چلتے، جب کسی منزل پر اترتے تو ایسا ہی کرتے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچے۔ جب قبا کے مکانات دور سے نظر آنے لگے تو یہ کہا کہ اسی بستی میں تمہارے شوہر مقیم ہے۔ اللہ کی برکت کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے اور میرے شوہر کے پاس پہنچا کر مکہ واپس آ گئے۔ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ پھر عامر بن ربیعہ نے مع اپنی بیوی لیلہ بنت خیثمہ کے اور پھر ابو احمد بن جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش نے مع اہل و عیال کے ہجرت کی اور مکان کو قفل ڈال دیا۔ عتبہ اور ابو جہل کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے کوچ کر رہے ہیں، مکہ کے مکان خالی اور ویران ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عتبہ کا دل بھر آیا اور سانس بھر کر یہ کہا کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب، یعنی ہر مکان خواہ وہ کتنے ہی عرصے تک آباد اور عشرت کدہ بنا رہے لیکن ایک نہ ایک دن وہ غم کدہ اور ماتم کدہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا کام ہے جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی۔ بعد ازاں عکاشہ بن محسن اور عقبہ بن وہب اور شجاع بن وہب اور اربد بن حمیرہ اور منقذ بن نباتہ اور سعید بن رقیش اور محرز بن نزلہ اور یزید بن رقیش اور قیس بن جابر اور عمر بن محسن اور مالک بن عمر اور صفوان بن عمر اور ثقیف بن عمر اور ربیعہ بن اکتم، زبیر بن عبید اور تمام بن عبیدہ، سنجرہ بن عبیدہ، محمد بن عبداللہ بن جحش اور مستورات میں سے زینب بنت جحش اور ام حبیبہ بنت جحش اور جزامہ بنت جندل اور ام قیس بنت محسن اور ام حبیب بنت ثمامہ، آمنہ بنت رقیش، سنجرہ بنت تمیم اور حمنہ بنت جحش نے ہجرت کی۔ بعد ازاں حضرت عمر اور عیاش ابن ابی ربیعہ 20 سواروں کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ ہشام بن عاص نے بھی حضرت عمر کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا لیکن قوم کے لوگوں نے مزاحمت کی اور ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا۔ جب حضرت عمر اور عیاش بن ابی ربیعہ مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام جو ابو جہل کے بھائی ہیں اور بعد میں جا کر مشرف باسلام بھی ہوئے، دونوں مدینہ پہنچے اور جا کر یہ کہا کہ تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک تجھ کو نہ دیکھ لے گی اس وقت تک نہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ دھوپ سے سائے میں آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کا دل بھر آیا اور ابو جہل کے ساتھ ہو لیے۔ ابو جہل نے راستے ہی سے عیاش کی مشکیں باندھ لی اور مکہ لا کر عرصے تک قید میں رکھا اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے اور ان کی رہائی کے لیے دعا فرماتے، اللہم انجل ولید ابن الولید و سلمہ بن ہشام و عیاش ابن ابی ربیعہ، اے اللہ تو ولید اور سلمہ اور عیاش کو مشرکین کے جور و ستم سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ نے نجات دی اور چھوٹ کر مدینہ پہنچے۔ جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی ان کے اسماء حسب ذیل ہیں: زید بن خطاب یعنی حضرت عمر کے بڑے بھائی، سراقہ کے دونوں بیٹے عمر ابن سراقہ اور عبداللہ ابن سراقہ، خنیس بن حذافہ سہمی، سعید ابن عمر ابن نفیل، واقد بن عبداللہ التمیمی، خولہ بن خولہ، مالک بن ابی خولہ، بکیر کے چاروں بیٹے یاس ابن بکیر، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر اور خالد بن بکیر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ بعد ازاں ہجرت کرنے والوں کا ایک تانتا بندھ گیا۔
طلحہ بن عبید اللہ اور صہیب بن سنان اور حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ اور ابو مرسد کنانہ بن حسن اور انصہ اور ابو کبشہ اور عبیدہ بن حارث اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن حارث اور حسین بن حارث، مصطح بن اساسہ، سویبت بن سعد، طلیب بن عمر، خباب بن ارت، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو صبرہ بن ابی رحم، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ بن عتبہ، سالم مولا ابی حذیفہ، عتبہ بن غزوان اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ الغز رفتہ رفتہ دیگر صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں سوائے ابوبکر صدیق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کوئی باقی نہ رہا، سوائے ان چند بے کس و بے پناہ مسلمانوں کے جو کفار کے پنجے میں پھنسے ہوئے تھے۔ آیات قرآنیہ کی ذیل میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب یہ آ گئے وہ لوگ کہ جو عذر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکے میں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، آخر موت تو آنی ہے۔ تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے؟ آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، کیا ہوا آپ کو؟ کیوں آپ نے ہجرت نہیں کی؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے، ہم مجبور ہو گئے تھے، کیا کریں، ہم معذور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، کھلی نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس پہ ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں ایسے لوگ جو واقعتاً جن کو اب چینز پہنا دی گئی ہو، زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کہ گھروں میں رکھا گیا، ان کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو۔ مستضعفین من الرجال والنساء، اور عورتیں، ان کے لیے تنہا سفر کرنا، ایسے بھی عورتیں تھیں جن تنہا ہجرت کی ہے لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں۔ والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اگر عذر تھا، مجبوری تھی، نہیں جا سکتے تھے، بچے ہیں، عورتیں، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، انہیں جا کے چھڑاؤ۔ لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل الله، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، سورہ عنکبوت میں آپ پڑھیں گے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دولت کے لیے نہیں۔ یہ حدیث نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے، ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے، وہ نہیں۔ فہجرتہم الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت ان پر شمار ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص نیت کے ساتھ، گھر سے نکل کھڑا ہوا، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ، حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی، بمصطفیٰ برسا فی شراکتی ہمعوس، اس تک نہیں ہو سکا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔
یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے، دارالہجرت تک نہیں پہنچ پایا، درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضور کا جو قیام مکے کا دور ہے وحی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے، آخری 4 سال کی یہ صورتیں ہیں، اور یہ جو صورتیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں، اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی، اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں ہجرت کا، لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا، انہیں اندازہ ہوتا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، ہجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اب پھر آیا ہے، پھر آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا، جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جانثاریاں ہیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ سب کون تھے؟ مہاجرین جو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہہ کو، دوسرے معبودوں کو، دوسرے دیویاں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا، یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا، جب طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے، کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسد کلچر ہوتا ہے، فاسد ثقافت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے، ان کا استیصال کر کے، ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رہتا، وہاں یہ الفاظ آئے تھے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لفسدت الارض، زمین میں تو فساد ہی فساد ہوتا پھر۔ یہاں فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینیگوگز، صلوتا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ ہی سے ہے، یہ عربی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بارہا، عبرانی اور عربی زبان جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے صلوتا، اور عربی اور عبرانی جو ہیں یا تو سگی بہنیں ہیں، کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں، اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹی ہے، یہ ان کے درمیان رشتہ ہے۔ صلاۃ کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں صلوتا یہ وہاں پر بھی موجود تھا۔ ہمارے ہاں سلام ہے، ان کا شوام ہے، تو فرق اتنا ہی ہے، وہ شین کے ساتھ اور وہ بڑا اس کو گول کر کے شوام کہتے ہیں، باقی ہمارے یہاں سلام ہے، فرق اور خاص نہیں ہے۔ ان کا جو یوم کپور ہے وہ یوم کفارہ ہے، یوم یوں کا تو یوں یوم کی طرح ہے، کپور پے اور فے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے، تو یوم کپور ہے ان کے ہاں، یوم کفارہ۔ تو یہ تقریباً تمام جو اصطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیست و نابود کرتا رہتا، تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی۔ ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، ومساجد اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یہ بہت اہم ہے، یہ آیت کا ٹکڑا، یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے۔
لازمن اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ. عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب نہیں ہے. فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ لام مفتوح اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ. افعلو یہ میں کروں گا، لا فعلن میں لازمن کروں گا. یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے. تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیلیں بڑھاؤ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جو ہے وفاداریاں ہوں، اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے، یہ تو انہونی بات ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اسی طرح وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی. اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو، اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارا بنتا ہے، اس کے صبر کا اور ثبات کا اور استقامت کا. ورنہ یہ کہ اگر اس یقین، اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کاٹ دے تو پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہیں رہے گا. ان اللہ لقوی عزیز. اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے، قوی ہے، زبردست ہے، توانا ہے، عزیز ہے، زبردست ہے.